اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر کھرے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیزیں کر دکھلائیں۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہماری اور آپ کی زبانوں پر یہ شکوہ آ جاتا ہے کہ مولانا صاحب اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے دنوں سے اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں، کیا ہم ہی ملے تھے آزمانے کے لیے؟ بلکہ میں نے اس چھوٹی سی عمر میں ایسے الفاظ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ ایک ماں جب اس کا جوان بیٹا ختم ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتی سنائی دیتی ہے کیا ہمارا ہی بیٹا اللہ تجھے ملا تھا؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اپنے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام کاموں کے اندر کھرے اترے۔ مشہور ہے امتحان، 10 امتحان اللہ تعالیٰ نے لیے حضرت ابراہیم کے، لیکن 4 امتحان خاص طور پر مشہور ہیں جو بہت زیادہ قابل تذکرہ ہیں، کثرت کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور جس گھر کے اندر حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھیں کھولی وہ گھر بالکل بت پرستی کا تھا، بت پرستی ہی کا نہیں بلکہ وہ گھر ایسا تھا کہ وہاں بت بنائے جاتے تھے اور وہاں سے بتوں کو بیچا جاتا تھا۔ آپ کا باپ آزر بہت بڑا بتوں کو پجاری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جھوجھو پڑے ہوئے اور سمجھ آئی تو اپنے ابا سے کہا ابا جان آپ جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جن کے سامنے رکوع کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا ہے، ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے، آپ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ کیا بات ہے! حضرت ابراہیم کو تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم یہ دیکھتے کہ ہمارے باپ کی انکم کتنی زیادہ ہے، پیسہ کتنا زیادہ آتا ہے، اسی عہدے پر حضرت ابراہیم کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو دین کی دعوت دی۔ آج ہماری اور آپ کی مجال نہیں ہے کہ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کو کہہ دے کہ ابا جان یہ شریعت کے خلاف کام ہے، اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ آج گھر کے اندر باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے چلو۔ آج گھر کے اندر شوہر اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم نماز کی پابند کیوں نہیں ہو، اگر تم نے نماز نہ پڑھی، نماز کی پابندی نہ کی، ہم تمہارے ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے۔ گھر کے اندر کھانے کے اندر اگر نمک زیادہ ہو جائے تو پٹائی کر دیتے ہیں، مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہی عورت جب نماز اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تب شوہر کی زبان 10 سے مس نہیں ہوتی ہے۔ کوئی نہیں کہ اپنے گھر کے اندر اصلاح کی بات کرتا ہے، دوسروں کو باہر جا کر سدھارنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو دین کا کام تمہیں شروع کرنا ہے وہ اپنے گھر والوں سے شروع کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ گمراہی کے راستے پر ہیں، آپ ٹھیک راستے پر نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم سے باپ نے کہا کہ میرے گھر کو چھوڑ دو، چلے جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اگر تمہیں ہمارے باپ دادا کا دین پسند نہیں آتا ہے اور تم اس سے اعتراض کرتے ہو تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آ کر کے فلسطین کے اندر قیام کیا۔ جس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جی رہے تھے اس وقت کا بادشاہ بھی بہت بڑا پجاری تھا، بتوں کو پوجنے والا تھا، جس کا نام نمرود تھا۔ اس نمرود کو جب پتا چلا کہ آزر کے بیٹے ابراہیم نے ایک اللہ کی دعوت دی ہے تو اس نے حضرت ابراہیم کو طلب کیا۔ دربار کے اندر حضرت ابراہیم آئے اور آنے کے بعد میں اس نے پوچھا تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔
اس بادشاہ نے غرور اور گھمنڈ کے نتیجے میں یہ بات کہی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 قیدی جیل سے بلائے، ایک قصوروار تھا، ایک بے قصور تھا۔ بے قصور کو قتل کر دیا اور قصوروار کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ دیکھو یہ کام تمہارا اللہ ہی نہیں کرتا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کے دماغ کے اندر خناس بھرا ہوا ہے، جیسے کو تیسا جواب دینا چاہیے۔ جیسے ایک مرتبہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جنت میں ساری چیزیں ہوں گی۔ کیا جنت کے اندر ساری چیزیں ہوں گی؟ تو ایک صاحب حقہ کے بڑے شوقین تھے، بہت زیادہ حقہ پیا کرتے تھے، تو کہنے لگے حضرت کیا وہاں حقہ ملے گا؟ کیا پوچھا؟ وہاں حقہ ملے گا؟ حضرت نے کہا ہاں حقہ ملے گا، آگ لینے کے لیے جہنم جانا پڑے گا، جاؤ گے؟ تو جیسے کو تیسا جواب دینا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کے دماغ کے اندر بادشاہت کا خناس بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈبوتا ہے، اگر تم واقعی میں رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھاؤ۔ قرآن کہتا وہ مبہوت رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، اب کیا کرے؟ بے قصور تو قتل کر دیا تھا، یہ تو اپنے ہاتھ میں نہیں تھا، سورج تو ادھر ہی سے نکلتا ہے، مغرب سے نکالنے پر قادر نہیں تھا۔ چنانچہ بادشاہ ناراض ہو گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا، اور ناراض ہونے کے نتیجے میں یہ حکم دیا کہ لکڑیوں کو جمع کیا جائے اور حضرت ابراہیم کو اس کے اندر جلایا جائے گا۔ میرے بھائی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 1.5 مہینہ 1000 لوگوں نے لکڑیوں کو جمع کیا تھا، 1.5 مہینہ 1000 لوگوں نے لکڑیوں کو جمع کیا تھا، اتنی زیادہ وہ آگ لپٹ سے ابھری ہوئی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ نکلتا تھا، وہ پرندہ بھی اس کی گرمی کی وجہ سے جھلس کر کے اس میں جل کر کے راکھ ہو جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالنے کی بادشاہ نے کوشش کی۔ حضرت ابراہیم کو جب ڈالا جا رہا تھا، روایت کے اندر آتا ہے کہ آسمان پر 2 ہی مرتبہ فرشتے روئے ہیں، 2 ہی مرتبہ فرشتے روئے ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام طائف کے اندر دین کی دعوت لے کر کے گئے تھے، پتھر برسائے گئے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے وہاں تو اپنی زبان سے کہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے لوگوں میرے پیچھے سے پتھر مار لو، میرے دائیں سے پتھر مار لو، میرے بائیں سے پتھر مار لو، میرے آگے سے پتھر نہ مارو، میں تمہیں خدا کا دین سکھانے آیا ہوں، خدا کا پیغام سنانے آیا ہوں، میرے چہرے کو سلامت رکھو۔ ایک وہ موقع تھا کہ جہاں فرشتے آسمان پر روئے، اور دوسرا یہ موقع ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو آسمان پر کوہرام مچ گیا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیرا ایک ہی تو بندہ ہے، تیرا ایک ہی تو چہیتا ہے، تیرا ایک ہی تو ماننے والا ہے، آج دنیا اسے آگ کے اندر جلانے کے لیے تیار ہے، اے اللہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، اگر تمہیں اس کی ضرورت ہو، اسے تمہاری ضرورت ہو تو کہو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا ابراہیم آپ کہو تو میں اس آگ کو اپنے پروں کے ذریعے سے بجھا دوں۔ اسرافیل آئے، سور پھونکنے والا فرشتہ آیا اور کہا کہ بتاؤ میں اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں سور اتنی تیزی کے ساتھ پھونکوں کہ آگ جو ہے بجھ جائے۔ اسی طریقے سے پہاڑ کا فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا، لیکن واہ رے واہ کیا محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، کیا الفاظ نکلے، وہ الفاظ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کی چیز ہے، نصیحت کی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے؟ اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ ابراہیم آگ کے اندر جلے تو ابراہیم آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہے، ابراہیم آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ جب ابراہیم کو کپڑے اتار کر کے ڈالا گیا آگ کے اندر، روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے خاطر جو کپڑے اتارے گئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتارے گئے، اور روایت میں یہ آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے اگر کپڑے اتارے گئے تو حضرت ابراہیم کے اتارے گئے۔ اب حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب کیا چاہتا ہے؟
میرا رب کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر رب یہ چاہتا ہے کہ میرا ابراہیم آگ کے اندر چلے تو ابراہیم آگ کے اندر چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر میرے رب نے یہ کام کیا، فرشتوں سے نہیں کہا، جبریل سے نہیں کہا، اسرافیل سے نہیں کہا، اللہ نے براہ راست کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ آگ خبردار میرے محبوب کو تکلیف نہ ہونے پائے، میرے محبوب کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی آگ بن جائے۔ چنانچہ وہ آگ ٹھنڈی بن گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر کھیل رہے ہیں۔ یہ دو امتحان ہو گئے۔ تیسرا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، 90 سال کی عمر ہو گئی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی نیک صالح لڑکا عطا فرما دیجئے۔ اللہ نے نیک صالح لڑکا عطا فرمایا، لیکن جب عمر 12 سال کی ہوئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ، ایک چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ آج جہاں بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے، جسے مکہ اور بکہ کہا جاتا ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ نے آج اس سرزمین کو آباد بنا دیا ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا گیا۔ اب جب وہاں چھوڑ دیا گیا، حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کی محبت میں چکر لگاتی ہیں، پانی کی تلاش میں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بچہ زیادہ پیاسا ہوا تو حضرت ہاجرہ نے اپنی زبان نکالی اور حضرت اسماعیل کے منہ میں رکھی کہ میرا بیٹا میری زبان چوس لے، میری زبان چوس لے، میری زبان چوس لے۔ لیکن کیا وقت تھا، ہائے رے ہائے محبت۔ حضرت ہاجرہ بھی پیاسی تھی، بچہ بھی پیاسا تھا، کہاں تک تھوک بنے گا، تھوک بھی خشک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو جاری کیا، جو آج دنیا کے اندر بلکہ جنت کے پانی سے افضل آب زمزم کا پانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب شق صدر ہوا ہے، سینے کو چاک کیا گیا ہے، تو برتن تو جنت کے استعمال کیے گئے، لیکن پانی آب زمزم کا استعمال کیا گیا۔ تو جنت کے پانی سے افضل ہے آب زمزم کا پانی۔ اللہ نے آب زمزم کو جاری کیا ہے، آج لوگ اسے شوق سے پیتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے اگر کوئی آب زمزم کو نہیں پیتا ہے تو وہ منافق ہے، وہ منافقت اس کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے آ گئے، لیکن ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اور اپنے بال بچوں کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم آئے اور آنے کے بعد دیکھا سواری سے نہیں اترے۔ ہاجرہ نے فرمایا ارے شریک حیات، اے میرے خاوند، آپ سواری سے کیوں نہیں اترتے ہیں؟ بولنے کا حکم نہیں تھا اللہ کی جانب سے، آپ نے سر ہلا دیا۔ حضرت ہاجرہ بھی بڑی نادان، بڑی دانا بینا تھی، کہنے لگی کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ سر سے اشارہ کیا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا جاؤ پھر، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میری حفاظت کرنے والا جو تمہاری حفاظت آگ کے اندر کر سکتا ہے، وہ رب میری حفاظت اس چٹیل میدان کے اندر کر سکتا ہے، وہ رب میری حفاظت اس چٹیل میدان کے اندر کر سکتا ہے۔ پھر ایک وقت یہ آیا، چوتھا امتحان یہ ہوا کہ جب بچہ بڑا ہوا، چلنے کے لائق ہوا اور کام کرنے کے لائق ہوا، تو اللہ نے حکم دیا ابراہیم اب اس بچے کو میرے نام پر ذبح کر دو، ذبح کر دو۔ خواب کے اندر دکھلایا۔ خواب کے اندر کیوں دکھلایا گیا؟ اللہ براہ راست حکم بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ اپنے محبوب کا امتحان لے رہا تھا کہ میرا محبوب ٹال مٹول تو نہیں کر سکتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے خواب میں یہ بات آتی تو ہم اور آپ یہ کہتے رپورٹ غلط آئی ہوئی ہے، مولوی صاحب سے معلوم کرو رپورٹ غلط آئی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے مشورہ کیا، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو کیا بیٹا تھا، کتنا فرما بردار تھا۔ فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، یا ابت فعل ما تؤمر، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان تمہیں جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ امتحان ہوئے حضرت ابراہیم کے۔ میرے بھائی حج بھی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، اور قربانی بھی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیا مطلب؟ پوری ملت اسلامیہ شریعت کا ایک اہم شعار اور سنت ابراہیمی کو ادا کر رہی ہو اور رسول اللہ کی سنت کو ادا کر رہی ہو، اور اللہ نے جسے مال دولت دیا ہے
وہ آدمی آسانی سے اس میں حصہ لے سکتا ہے، اور پھر وہ لاپرواہی کی وجہ سے حصہ نہ لے تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر عیدگاہ آئے اور عید کی نماز ادا کرے۔ تو حج بھی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، اور قربانی بھی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ لیکن حضرت اللہ تعالیٰ حج اور قربانی سے کیا چاہتا ہے؟ حج اور قربانی سے کیا چاہتا ہے؟ حج بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا نام نہیں ہے، حج چپلوں کے اتار دینے کا نام نہیں ہے، حج خوشبو نہ لگانے کا نام نہیں ہے، حج مینا کے اندر جا کر جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے۔ حج کا مقصد اور قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنے خواہشات کو مٹاتا ہوں، جہاں تیرا حکم ہوگا وہاں میرا سر اٹھے گا، جہاں تیرا حکم ہوگا وہاں میرا سر جھکے گا۔ یہ مقصد ہے قربانی کرنے کا۔ لیکن ہائے رحم افسوس کے ساتھ جانور کی گردن پر چھری تو چلا دیتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات کا خون نہیں کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شاگرد حج کرنے کے لیے گیا، جب حج کر کے واپس آیا حضرت نے فرمایا او میرے شاگرد، جب تم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا کوئی نیت کی تھی؟ کہنے لگا حضرت نہیں۔ کہا جب تم مینا کے اندر گئے تھے کیا تمہیں ابراہیم اور اسماعیل یاد آئے تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا تم صرف حج نہیں، تم خالی دوڑنے گئے تھے، حج کا جو مقصد تھا تم نے اسے فوت کر دیا۔ قربانی کا جو مقصد ہے آج ہم اسے فوت کر دیتے ہیں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم تقوی والی زندگی پر آ جائیں، ہم تقوی پر چلنے والے بن جائیں۔ یہ قربانی اور حج کا مقصد ہے۔ آپ بتائیے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص حرم کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث کے اندر ہے جو شخص حرم شریف کے اندر ایک نماز ادا کرے گا اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کے پڑھنے کے برابر ثواب دے گا، اور جو شخص مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اللہ اسے 500 دے گا، 50,000 دے گا، اور جو بیت المقدس کے اندر پڑھے گا اللہ اسے 25 نمازوں کا ثواب دے گا۔ لیکن حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو مٹانا ہے۔ آپ بتائیے، حاجی ایک وقت ہوتا ہے کہ حرم شریف کے اندر ہوتا ہے، لیکن حاجی کو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ حاجیوں اب یہاں سے نکلو اور مینا کے اندر جاؤ۔ حالانکہ مینا کے اندر ایک نماز پڑھی جانے والی صرف ایک ہی نماز کا ثواب رکھتی ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو 27 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے مینا کے اندر، اور یہاں کی ایک نماز پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ دماغ لگائیے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ ثواب یہاں زیادہ ہے مینا کے اندر کم ہے، اس لیے ہم یہی رہیں گے۔ اللہ کہے گا میری مانتا ہے اپنی مانتا ہے؟ اگر اپنی مانتا تو یہی رہے، تیرا حج پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر حج کو پورا کرنا چاہتا ہے، حج کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو 1,00,000 کے ثواب کو چھوڑنا ہے۔ میرے حکم کے مطابق تجھے مینا کے اندر جانا ہے، مزدلفہ کے اندر جانا ہے، عرفات کے اندر تجھے وقوف مغرب تک کرنا ہے۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ ایسے ہی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ قربانی ہم جو کریں تو اپنی خواہشات کا خون کر دیں، اور اگر ہم نے صرف جانور کی گردن پر چھری پھیری اور ہم نے اپنی خواہشات کا خون نہ کیا تو میرے بھائی ہمارے اور آپ کے ذمے سے قربانی کا جو وجوب ہے وہ تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن جو قربانی کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے قربانی اس مقصد سے کرو کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اپنی خواہشات کو مٹایا تھا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نوجوان بیٹے کو اللہ کے حکم پر لٹا دیا تھا، ایسے ہی جہاں حکم ہوگا اللہ کا ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ تو قربانی اتنی بڑی اہم عبادت ہے، اور قربانی اور حج کا مقصد یہی ہے، لیکن آج نہ ہم حج کرنے جاتے ہیں نہ قربانی کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، حج بھی نہیں کرنے جا رہے ہیں، یہیں سے بیٹھے بیٹھے مکہ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہیں سے مکہ مدینہ دیکھنے چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں آپ کو، مزاحیہ واقعہ ہے۔ ایک مداری ایک علاقے کے اندر آیا، مداری نے شرط لگائی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں مکہ مدینہ دیکھتے ہیں ان کو یہیں سے مدینہ مکہ دکھا سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، مدینہ یہیں سے دکھ جائے گا۔ آ گئے، بادشاہ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ معلوم کرو کیا حقیقت ہے۔ آیا تو اس نے کیا کہا، مداری نے کہا یہ ٹوپی پہن دو اور مکہ مدینہ تبھی دکھائے گا جب تمہارا نسب صحیح ہوگا۔ کیا کہا کان میں اندر، تمہیں مکہ مدینہ تبھی دکھائی دے گا جب تمہارا نسب صحیح ہوگا۔ اب بیچارہ گڑبڑ میں پھنس گیا، اگر یہ کہوں کہ مکہ مدینہ نہیں دکھ رہا تو نسب میں گڑبڑی ہے،
اور اگر کہتا ہے ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اس کو ٹوپی دکھی لگائی تو اس نے پوچھا مداری نے مکہ دکھا مدینہ دکھا تو کہنے لگا ہاں یہ مکہ اور یہ مدینہ، یہ مکہ اور یہ مدینہ۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے وزیر سے تم جا کے معلوم کرو، بادشاہ کو زیادہ اعتماد وزیر پر ہوتا ہے نا۔ تو وزیر آیا، وزیر سے بھی یہ بات کہی اس نے کہ دیکھو اگر نسب میں گڑبڑی ہوگی تو مکہ مدینہ نہیں دکھائی دے گا آپ کو۔ چنانچہ اس نے بھی ٹوپی پہنی اور اس کو بھی کچھ نہیں دکھائی دیا، لیکن اگر کہتا نہیں دکھائی دیا تو نسب میں گڑبڑی ہے، تو اس نے کہا ہاں دکھائی دیا، یہ دیکھو مکہ ہے اور یہ مدینہ ہے اور وہ مزدلفہ ہے۔ اس نے ایک بڑھا کے بتا دیا ہم کو مزدلفہ میں دکھ گیا۔ اب بادشاہ نے کہا ہم کو بھی دیکھنا چاہیے، چنانچہ بادشاہ بھی پہنچا۔ اب بادشاہ کی تو عزت ہوتی ہے، بادشاہ کا تو اکرام ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، تو بادشاہ نے کہا ہم بھی مکہ مدینہ دیکھیں گے۔ کہا پہنو یہ ٹوپی، اور ٹوپی پہننے سے کان میں کہا سنو نسب میں گڑبڑی ہوگی تو مکہ مدینہ نہیں دکھائی دے گا، ٹوپی پہنی۔ اب بادشاہ کو کچھ نظر تو نہیں آیا، لیکن بادشاہ کو بالکل کلیئر نظر آ رہا یہ مکہ ہے اور یہ مدینہ ہے۔ اب واپس ہو کے آئے، بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا دکھائی دیا؟ کہا بادشاہ صاحب جو تمہیں دکھائی دیا وہ ہمیں دکھائی دیا، جو تم کو دکھائی دیا وہ ہم کو دکھائی دیا۔ تینوں نے مشورہ کہ کیا دکھائی دیا؟ کہا کچھ نہیں دکھائی دیا۔ تو میرے بھائی ہم اور آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے وہ حج کے